أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ سے شراب اور جوئے کے سلسلے میں وہ سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے فائدے بھی ہے، اور ان کا گناہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے۔ الخمر اور میسر یہ دونوں لفظ اپنے عام اور وسیع معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ یوں خمر کے معنی ہیں چھپانے والی، ڈھانپنے والی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول امام بخاری علیہ رحمٰن نے نوٹ کیا کہ الخمر ما خامر العقل، کہ خمر کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جو عقل کو چھپا دے، عقل کو ڈھانپ دے، اور اسی سے خمار عورت کے دوپٹے کہا جاتا ہے۔ اہل لغت نے الخمر اسم لکل مسکرن خامر العقل اس طرح اس کی تعریف کی ہے۔ دور نبوی میں یا دور جاہلیت میں شراب عام طور پر کھجور اور انگور سے بنا کرتی تھی۔ عرب کے علاوہ دیگر علاقوں میں دیگر اناجوں سے بھی شراب تیار ہوتی تھی۔ شراب کے سلسلے میں اسلام کے کل 4 ادوار گزرے ہیں۔ سب سے پہلا دور مکی دور ہے کہ جہاں پر یا قرآن پاک نے صرف شراب کا تذکرہ کیا ہے، اس کی نہ حلت کا تذکرہ کیا نہ حرمت کا۔ قرآن پاک میں ہے کہ وَمِن ثمرات النخیل والعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا، کہ کھجور اور انگور کے پھل سے تم نشاور چیزیں بناتے ہو۔ شراب کے سلسلے میں مکی دور میں کوئی کلام نہیں کیا گیا، اور اس کی بھی حکمت یہ رہی چونکہ شراب اس معاشرے میں تہذیب اور شائستگی کی ایک دلیل تھی، اور زندگی کے لوازمات میں سے وہ شراب کو ضروری قرار دیتے تھے۔ اور نہ صرف عرب بلکہ دنیا کے تقریباً تمام ہی ملکوں میں اور تمام ہی خطوں میں کم و بیش شراب کا ایک سا رواج تھا۔ ہندی تہذیب، رومین تہذیب، پرسین تہذیب، ایسے ہی مصری تہذیب، ان تمام تہذیبوں کا اگر اس زمانے میں جائزہ لے اندازہ ہوتا ہے کہ شراب ان کی ایک زندگی کا ایک اہم جز بلکہ ان کے زندگی کا ایک عزت کی اور اعزاز کی ایک دلیل بن گئی تھی۔ وہ شراب و کباب کی محفل قائم کرتے، اور اس کے بعد پھر ان کے یہاں دستور یہ تھا کہ 10 افراد ایک ساتھ شریک ہوتے اور ایک کوئی جانور خریدتے، کوئی اونٹ وغیرہ، اور اس کو ذبح کر کے فقیروں میں بانٹ دیتے، فقیروں میں تقسیم کرتے۔ کچھ تیر رکھے ہوئے تھے جس میں ہر تیر پر ایک متعین حصہ مقرر تھا، ان تیروں کو وہ حرکت دیتے اور پھر ہر فرد ایک ایک تیر اپنے حصے میں اٹھا لیتا، اور اس پر جو حصہ مقرر ہوتا اتنی رقم ادا کرتا۔ ان میں سے 3 تیر ایسے ہوتے کہ جس پر کوئی حصے نہیں ہوتے، اور اس کو وہ بڑی بہادری، بڑی سخاوت اور بڑی اس کو دریا دلی کی بات سمجھتے، اور جو لوگ اس سے پیچھے رہ جاتے اس کو البرم یعنی بخیل کا نام دیتے، کنجوس کا نام دیتے۔ تو اسلام کا یہ مکی دور گزرا کہ جس میں شراب کا تو تذکرہ آیا ہے لیکن نہ اس کی حلت کا تذکرہ ہے نہ حرمت کا، اور اس کی بھی حکمت تھی کیونکہ شراب ان کے گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، ان کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم جز، شائستگی کی دلیل، اور ایسے ہی ان کے فخر و مباحات کا ایک گویا ذریعہ تھا وہ۔ اس لیے اسلام نے مکی دور میں اس سے کوئی تعارض نہیں کیا، اور اس کی وجہ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا، ابتدا ہی میں اگر شراب، جوا اور اسی طرح زنا وغیرہ کے سلسلے میں اگر احکامات آتے تو وہ لوگ اسلام سے ہی متنفر ہو جاتے۔ وہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے تو وہاں پر شراب پی جا رہی ہوتی۔ تو آتا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ دونوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ افتنا فی الخمر فإنها مذهبة للعقل مسلمة للأموال، کہ اللہ کے رسول شراب کے سلسلے میں ہمیں کوئی فتویٰ دیجیے کہ اس سے عقل معوف ہو جاتی ہے اور اس سے مال سلب ہو جاتا ہے، مال لٹ جاتا ہے۔ آیت نازل فرمائی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ۔ صرف اتنا تذکرہ کیا گیا کہ شراب اور جوئے میں کہا کہ گناہ زیادہ ہے اور اس کے فائدے کم ہے۔ لوگ اس شراب پی کر جب نشہ آور ہو جاتے اور اس کا نشہ ان پر چڑھ جاتا تو فخر و مباحات کی محفل قائم کرتے۔ تو یہ دوسرا دور ہے شراب کا۔ کچھ لوگ شراب پینے سے رک گئے، لیکن پھر بھی معاشرے میں ابھی اس کے حرمت یا حلت کا کوئی حکم نہیں آیا تھا، اس لیے شراب پی جا رہی تھی۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر
کچھ صحابہ کرام کی دعوت کی اور اس کے بعد پھر شراب کا دور چلا۔ شراب پینے کے بعد صحابہ کرام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو امام نے قرات اس طرح کی قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، کہہ دو کہ اے کافرو جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں، نعوذ باللہ، اس طرح قرات کی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت نازل فرمائی شراب کے سلسلے میں کہ ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، مطلب یہ کہ نماز کے اوقات میں نشہ آور چیزیں استعمال نہ کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کے اوقات میں شراب سے اجتناب کرنے لگے اور شراب سے بچنے لگے۔ تو یہ تیسرا دور تھا شراب کی۔ اس کے بعد انصار میں ایک دعوت ہوئی اور وہاں پر پھر شراب کی محفل قائم ہوئی، جس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب شراب پی لی ان لوگوں نے تو ان پر شراب کا نشہ چڑھا اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنی تعریفات اور انصار کی ہجو اور مذمت میں کچھ اشعار کہے، جس پر انصار میں سے ایک نوجوان نے اونٹ کا ایک جبڑا لیا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دے مارا، جس سے ان کو قاری زخم آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر اللہ کے دربار میں یہ دعائیں دی کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، شراب کے سلسلے میں ہمارے سامنے کوئی واضح بات اللہ تعالیٰ بیان فرمائیے۔ چنانچہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ ایمان والو شراب، جوا اور تیرے اور ایسے ہی استان یعنی بت پرستی یہ سب رجس گندگی ہے اور شیطانی عمل میں سے ہے۔ اور پھر آگے فرمایا انما یرید الشیطان یوقع بینکم العداوۃ فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے اندر دشمنی پیدا کرے، تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے دور کر دے، تو کیا تم اس سے باز آؤ گے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انتہینا ربنا انتہینا ربنا، کہ ہمارے رب ہم اس سے باز آتے ہیں، ہم اس سے باز آتے ہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جیسا ہی اس کی حرمت کا اعلان کیا گیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث آئی ہے، فرماتے ہیں کہ میں انصار کے کچھ مشائخ کو شراب پلا رہا تھا، جیسا ہی یہ خبر آئی کہ شراب حرام کر دی گئی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شراب کو بہا دو اور اس کے برتن توڑ دو۔ تو خلاصہ یہ ہے چوتھی مرحلے پر جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اس پر ایسا عملی مظاہرہ فرمایا کہ یک لخت اس کو چھوڑ دیا اور اس میں ذرا بھی تردد اور تعامل نہیں کیا، ذرا بھی اس میں آگے پیچھے نہیں کیا، بلکہ فوراً اس سے اجتناب کیا، فوراً اس سے دوری اختیار کر لے۔ کیسا حکیمانہ اور مدبرانہ یہ تربیت کا نظام ہے کہ اگر شروع ہی میں اگر یہ فوراً ان کو اگر اس کا حکم دیا جاتا ہے کہ شراب اور کباب چھوڑ دے اور جوا اور میسر کو سے دستبردار ہو جائے تو وہ کبھی بھی اس سے دستبردار نہیں ہوتے۔ تو اس سے معلوم ہی ہوا تربیت کا کتنا عمدہ اور اعلیٰ نظام اسلام نے اختیار کیا، انسانی طبیعتوں کو، انسانی عادتوں کا اور انسانی مزاج کا کیسا خیال رکھتا ہے۔ ہاں یہ بات یاد رہے ہوگی، توحید کے باب میں اسلام نے پہلے ہی دن سے ضرب کاری لگائی ہے اور اس میں حتمی فیصلہ سنایا ہے، اس کے معاملے میں ذرا بھی لچک یا اس کے اندر ذرا بھی نرمی یا اس کے اندر ذرا بھی ڈھیل نہیں ہے۔ توحید کے باب میں تدریجی عمل کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا کیونکہ وہ عقیدے کا معاملہ ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس دین ہی قابل قبول نہیں ہے جس میں شرک کی ذرہ سی بھی بو پائی جائے، جیسا کہ قرآن پاک میں بار بار تذکرہ ہے کہ اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے، اس کے علاوہ جتنے گناہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جو عادت اور جو انسان کی لت ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، اس سے یک لخت انسان دستبردار نہیں ہو سکتا، یک لخت اس سے نکل نہیں سکتا، اس کے لیے تربیت چاہیے، اس کے لیے آہستہ آہستہ اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسلام نے اس لیے اس باب میں تدریجی پہلو کو اختیار کیا ہے۔ تو اس زمانے میں کھائی یا پی جانے والی چیزوں میں عام طور پر نشہ پایا جاتا تھا، تو لیکن چونکہ خمر قرآن کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے ڈھانپ لینا، چھپا دینا، انسان کی عقل کو معاف کر دینا۔ اس کا عموم بتلاتا ہے کہ اس کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جس سے انسان کے اندر نشہ پیدا ہوتا ہے، اور ہر ایسی چیز پھر وہ حرام ہوگی، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ کل مسکرن حرام، ان کی ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ آج جو نشہ کیا جاتا ہے وہ الگ الگ چیزوں کے ذریعے، مختلف مشروبات اور مختلف معقولات میں کی شکل میں بھی نشہ ہوتا ہے، اور ایسے ہی بہت سارے نشے ایسے بھی ہیں آج مارکیٹ میں کہ جو صرف سونگھ لینے سے انسان کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا ہے، اور بیڑی اور سگریٹ کے
کش اور اس کے دھوئے سے بھی لوگ نشہ کر رہے ہیں۔ فاسقوں نے مشروبات کو طرح طرح کے خوشنما نام دے کر اس کو جائز قرار دیا ہے، جیسے عرق عنبری، ماء الاقصیر، اس طرح کے نام دے کر اس کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن نام بدلنے سے حقیقت اور حکم شرعی نہیں بدلتا۔ نشہ آور چیزیں بہرحال حرام ہے۔ آج کے دور میں نشے کی کتنی عجیب عجیب چیزیں مارکیٹ میں آ گئی ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ افیون، چرس، ہیروئن، کوکین، حشیش، لیکن اس کے علاوہ کولڈ ڈرنک کے نام سے اور ٹھنڈوں کے نام سے اور مختلف نام سے کتنے نشہ آور چیزیں مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ مارکیٹ میں جن کو سابقہ ہے وہ لوگ جانتے ہیں۔ بعض مشروبات لوگ پیتے ہیں کولڈ ڈرنک کے نام سے اور ٹھنڈوں کے نام سے، کہتے ہیں فلاں ٹھنڈا پی لو تو انسان فریش ہو جاتا ہے، اور فلاں مشروب آدمی استعمال کر لے تو انسان کو بڑی گہری نیند آتی ہے، اس کو بڑا سکون لگتا ہے۔ یاد رکھے کہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس میں ایک درجے نشہ ہے۔ ہر ایسی چیز سے اجتناب کرنا ضروری ہے کہ جس سے انسان کے اندر اس کی طبیعت یا تو بحال ہوتی ہے یا ایک نشاط پیدا ہوتا ہے یا اس کو ایک طرح کا سکون لگتا ہے۔ کسی نہ کسی حد تک نشہ ضرور ہوتا ہے، تبھی انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ آج کے دور میں جبکہ الگ الگ ناموں سے مختلف مشروبات اور مختلف کولڈ ڈرنک اور مختلف ٹھنڈے جات مارکیٹ میں دستیاب ہے، نہیں معلوم کہ اس میں کون سا نشہ کس طرح سے دشمنوں نے اس میں ملا رکھا ہے، اس لیے ایسی چیزوں سے خاص طور سے اجتناب کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی بعض سگریٹ ہے، ایسے ہی گٹکے اور تمباکو، بلکہ یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ انسان جو تیار شدہ سوپ اور سپاری استعمال کرتا ہے، دشمنوں نے اس میں بھی کس درجے کا نشہ رکھا ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس سلسلے میں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ شراب کو اس کا نام بدل کر پئیں گے، تو آج وہ زمانہ پایا جا رہا ہے۔ اس لیے ایک ایمان والے کو چاہیے کہ جس کو آخرت کی فکر، اس کو چاہیے کہ ہر ایسے مشروب اور ہر ایسے کولڈ ڈرنک سے یا ہر ایسی کھائی پی جانے والی چیز سے اجتناب کرے جس سے انسان کے اندر ایک بدلاؤ آتا ہے، جس انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ شراب کے سلسلے میں آقا مدنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، کہ شراب سے پرہیز کرو کہ وہ برائیوں کی جڑ ہے۔ انسان جب شراب کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے اندر تمام برائیاں پنپتی ہے، اس کے اندر جھوٹ، گالی گلوچ، چوری، ڈکیتی، دوسروں کے مال کو ضائع کرنا، ہڑپنا، اہل و عیال کے حقوق مارنا اور انتہائی خبیث اور برے اعمال کا ارتکاب وہ کرتا ہے۔ اس کے اندر خباثت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر بے حیائی پیدا ہوتی ہے، وہ بھیانک سے بھیانک جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ شراب کے جو عادی ہو جاتے ہیں انتہائی ذلیل اور گھٹیا کام کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کی نگاہ میں گر جاتے ہیں۔ عباس ابن برداس ایک شاعر ہے، اسلام سے پہلے ان سے کسی نے کہا کہ کیا تم شراب نہیں پیو گے کہ اس سے تمہاری نشاط اور تمہاری حرارت میں اضافہ ہوگا؟ کہا کہ میں اپنے ہاتھوں اپنی جہالت اپنے پیٹ میں نہیں ٹھوستا، اور پھر مجھے یہ بھی نہیں پسند ہے صبح کسی قوم کا میں سردار کہلاؤں اور شام میں ان کا بیوقوف قرار پاؤں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان شراب پیتا ہی گھٹیا کام کرتا ہے، بےہودہ کام کرتا ہے، اور پھر آخرت تو اس کی تباہ ہوتی ہی ہے، اس کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے۔ جسمانی اعتبار سے بھی شراب کے انتہائی بھیانک نتائج ہوتے ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی وہ بیماریوں کا اور اعراض کا وہ خطرناک شکار ہو جاتا ہے، اس کی زندگی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ کسی شاعر نے کہا کہ شرابوں میں جو ڈوبا پھر نہ ابھرا زندگانی میں، شرابوں میں جو ڈوبا پھر نہ ابھرا زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے بوتلوں کے ان بند پانی میں۔ شراب پینے والوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو اس بری لت میں پڑ جاتے ہیں ان کی صبح کئی ہوتی ہے اور شام کئی ہوتی ہے، اور وہ نالیوں میں، گٹر میں اور نہ جانے کہاں کہاں پر شراب پی کر مدہوش پڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کی ٹھوکروں میں ہوتے ہیں۔ انسان شراب پیتا ہے تو عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، وہ ایک ایسے شرابی کے پاس سے گزرے کہ جو اپنا پیشاب اپنے ہاتھ میں لے رہا تھا اور اس سے وضو کر رہا تھا۔
اور کہہ رہا تھا الحمدللہ الذی جعل الاسلام نورا والماء طہورا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ پیشاب کو لے کر کہہ رہا تھا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اسلام کو نورانی بنایا اور پیشاب کو پاکی کا ذریعہ بنایا۔ انسان جب شراب پیتا ہے تو اس طرح گھٹیا اور ذلیل کام ہو کر بیٹھتا ہے۔ میسر کے اندر بھی ایک عموم ہے اور اس کے اندر بھی ایک وسعت ہے۔ میسر کی تعریف کرتے ہوئے کہ المخاطرۃ من القمار، میسر کے سلسلے میں کہا گیا کہ جس کی بنیاد کسی غیر یقینی معاملے پر بنیاد رکھی گئی ہو وہ میسر میں شمار ہوگا۔ آج جتنے لاٹری کے ٹکٹ ہے یا پھر سٹہ بازی ہے، لکی ڈراؤ ہے، یا اس طرح کی جو چیزیں پائی جاتی ہے کہ بہت سارے افراد کسی چیز میں شرکت کرتے ہیں اور کسی ایک کے نام اس میں فال نکلتا ہے، تو یہ سب میسر کی شکل ہے۔ کہ دور جاہلیت کی مثال دی گئی ہے کہ 10 لوگ شریک ہوتے، جن میں سے 3 لوگ تو اس میں سے بالکل نکل جاتے اور رقم نہیں آتی، اور باقی 7 لوگوں پر کمی زیادتی کے ساتھ اس جانور کے خریدنے کی رقم ان کے ذمے ہوتی۔ تو یہ میسر کی شکل قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آج کل معاشرے میں اور دنیا میں کتنی شکلیں پائی جا رہی ہے، گیمز ہے، الگ الگ کھیل ہے، یا آف لائن آن لائن کھیل ہے، یا پھر ایسے ہی بہت ساری اسکیمیں ہیں کہ جس میں لوگ حصہ لیتے ہیں اور لکی ڈراؤ کی شکل میں یا مختلف نوعیت کی شکل میں اس میں لوگ شریک ہوتے ہیں اور پھر کچھ مخصوص لوگ اس میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ تمام شکلیں جو ہے جوا اور میسر کی اور قمار کی شکلیں ہیں جو اسلام نے حرام کیا ہے۔ یاد رکھے، ایک آدمی مثال کے طور پر 100 روپے کی خریدا، وہ اس کو 200 روپے میں بیچ سکتا ہے اور وہ یقینی دام لے گا جتنے میں بھی بیچے گا، لیکن لاٹری کے ٹکٹ کو خریدتے ہیں، اس میں انعام پانے والے چند ایک لوگ ہوتے ہیں، باقی لوگ محروم کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جوا ہے، یہ ہے۔ بلکہ یہاں تک دیکھا گیا کہ بعض مقابلے سیرت کوئز کے نام سے اور ایسے ہی اسلامی معلومات کے نام سے یہ مقابلے کروائے جاتے ہیں، اور اس پر جو معلومات کی جو بک دی جاتی ہے، مثال کے طور پر 10 روپے کی بک ہے لیکن 50 روپے میں وہ بک دی گئی، وہ کتاب دی گئی، اور اس میں 5000 لوگ شریک ہوئے، 10,000 لوگ شریک ہوئے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ آج معاشرے میں جوئے اور قمار کی مختلف شکلیں پائی جا رہی ہیں۔ غیر مسلم قومیں تو پورے آزادی کے ساتھ وہ کاروبار کر رہی ہیں، لیکن مسلمان بھی جو بے دین ہے وہ بھی آزادی کے ساتھ، لیکن کچھ دیندار لوگ بھی اس میں غیر محسوس طریقے پر ناواقفیت اور نادانی میں شریک ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہر ایسا عمل، ہر ایسا معاملہ قسمت پر جس کا دار و مدار ہے یا جس کا لکی ڈراؤ پر جس کا دار و مدار ہے، ایسے ہر معاملے سے ہم اجتناب کریں اور اس سے گریز کریں۔ یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لعب بالنرد شیر فکأنما صبغ یده فی لحم خنزیر ودمہ، کہ جو نرد شیر نامی کھیل کھیلتا ہے اس نے گویا خنزیر کے گوشت اور اس کے خون میں اپنے ہاتھ لت پت کیے ہیں۔ میسر وہ ہے جس میں روپے پیسے کا ہارنا اور جیتنا ہوتا ہے، دھوکہ دھڑی ہوتی ہے، لوگ اس میں اپنی کل مالیت اپنے گھر بار برباد کر دیتے ہیں، بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی کبھی کبھی اس کا تخت نشانہ بناتے ہیں۔ میسر میں جو خطرناک اور انتہائی بھیانک جو شکلیں ہیں وہ ہر حال میں حرام ہے، کسی طرح جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بعض کتابوں میں آیا ہے کہ کوئی اخروٹ سے یا اس طرح کے کوئی چیزوں سے کوئی کھیل کھیلتا ہے تو وہ بھی کہاں کہ میسر میں شامل ہوگا۔ وہ میں عام طور پر بہت سارے کھیل کھیلنے کا مزاج ہے، ان تمام کھیلوں سے جس میں اس طرح لایانی ہو، فضولیات ہو، وقت کا ضیاع ہو، اور جس میں بیجا کی مشغولیت ہو، اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے جس میں غفلت ہو، یہ تمام کھیل ناجائز ہوں گے۔ ہاں باقی ایسے کھیل جس سے جسمانی ورزش ہوتی ہو یا بدن مقوی ہوتا ہو، ایسے کھیلوں کی اجازت آئی ہے، جیسے تیر اندازی ہے، گھوڑ سواری ہے، ایسے کھیلوں کی اجازت دی ہے۔ یا پھر آج کے دور میں بعض کھیل جیسے فٹ بال وغیرہ